یا رب صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر خلقہم۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش عید میلاد النبی منانا، حضور کی آمد پر جشن منانا کیسا ہے؟ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 12 ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، تو اس پر کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی ہے۔ اگر ہے، کوئی شخص کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، تو کوئی دکھائے کہ یہ روایت ہے، اس کے یہ راوی ہیں، ثقہ راوی ہیں، تو مان لیا جائے گا۔ صحیح حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 ربیع الاول کی پیدائش پر کوئی حدیث صحیح حدیث سے ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کو امت سے چھپا لیا، اور چھپانے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ خرافات میں مبتلا نہ ہو، جیسا کہ پچھلی امتوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا۔ لیکن اگر فرض کر لے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے کہا، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو اگر یہ بات فرض کر لے کہ 12 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت ہے، تو ہمیں سیرت سے کیا ملتا ہے کہ یوم ولادت پر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر یعنی سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے معلوم کیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا یوم ولادت ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھ کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ یوم ولادت کے دن عید منانا درست نہیں ہے۔ عید کے اندر لوگ خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اور عید کے دن روزہ رکھنا شریعت کے اندر حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا، پیر کے دن روزہ رکھا، یہ اس بات کے ثبوت کے لیے کہ عید ہماری ولادت پر منانا درست نہیں ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا بالکل حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر اپنی ولادت کے جشن کو لوگوں سے روک دیا کہ عید میلاد النبی منانا درست نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں عید دن میں منایا جاتا ہے، نہ کہ رات میں۔ شریعت نے رات میں عید اس لیے نہیں رکھا کہ رات گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، رات گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے دیکھیے، اسلام کا عید جو ہے وہ دن میں منایا جاتا ہے۔ غیروں کا جو عید ہے، یہودی لوگ جو کرسمس مناتے ہیں، وہ عید کے رات میں مناتے ہیں، اور اس کے اندر رنگ برنگ کے قمقمے، رنگین بلب وغیرہ سجاتے ہیں، مجلس کو سجاتے ہیں۔ یہ سب خرافات کی طرف مبتلا کرتا ہے۔ تو اسلام کے اندر عید جو ہے وہ عید دن میں منایا جاتا ہے، نہ کہ رات میں۔ ایک عقلی دلیل سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، یہودی لوگ آئے تو یہودی کے عید ہفتہ کا دن کہلاتا ہے، وہ اس کا احترام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو امت آئی عیسائی، تو ان کا خوشی کا دن، ہفتے کا عید
اتوار کا دن ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ آئے، اسلام کے ماننے والے لوگ آئے، تو مسلمانوں کا عید کس دن ہونی چاہیے؟ سوموار کے دن ہونی چاہیے، پیر کے دن ہونی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس پیر کے دن کو ریورس کر کے جمعہ کے دن کو رکھا، اور شریعت کے اندر آتا ہے کہ جمعہ کا دن ہفتے کا عید ہے، چھوٹا عید ہے۔ تو اس سے یہ جمعہ کے دن چھوٹا عید اسی لیے رکھا گیا کہ یوم ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ پیر کے دن ہے۔ اگر جمعہ کی فضیلت اگر پیر کے دن کو رکھ دیا جاتا، اس کی فضیلت سوموار کے دن کو رکھ دیا جاتا تو لوگ اور اس میں جشن مناتے۔ اسی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے دن کی فضیلت کو رکھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی سے بھی ہمیں کوئی ثبوت ملتا ہے؟ کیا کسی صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر عید منایا؟ تو کسی صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا، فقہاء اعظام کا، محدثین کا۔ کسی کے زمانے میں بھی یا کسی صحابی نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی یوم پیدائش پر، یوم ولادت پر کوئی عید، کوئی خوشیاں، کوئی جشن منایا ہو، تو کہیں سے کہیں تک کسی کتاب کے اندر یہ ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی منانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن منانا بالکل درست نہیں ہے، یہ خرافات ہے، یہ بدعت ہے۔